الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه إلى آخر الحديث أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وعملا صالحا مقبولا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا بلغ مرادنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب القدر قابل صد احترام ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں اور مجلس کے اندر ہم نے موت کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس دنیا کو مختلف قسم کی زینتوں سے آراستہ کیا، سجایا، مزین کیا، اور پھر انسان کو پیدا فرمایا، انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، کتابیں اور صحائف عطا فرمائے، اور پھر یہ جو موت اور حیات کا فلسفہ ہے اس کی بنیادی علت یہی بیان فرمائی کہ موت و حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہیں دیکھے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے اعمال کرنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے، اسے جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیاوی سامان یہ متاع غرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے. بظاہر انسان کو یہ دنیا بڑی مزین اور آراستہ نظر آتی ہے، دنیا کی ہر چیز چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، سراب کی طرح، دور کے پانی کی طرح جو صحرا کے اندر نظر آتا ہے. لیکن کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا کو فنا ہو جانا ہے. کلو من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے. انسان اور ہر چیز نے کلو ذی نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور فرمایا کہ تم کہاں بھاگ کر جاؤ گے موت سے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. فرمایا تم جہاں بھی بھاگ کر جاؤ یہ موت تمہیں آ کر رہے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. فرمایا کہ تم کہاں جاؤ گے، بڑے بڑے قلعوں کے اندر اپنے آپ کو چھپا لو، بند کر لو، فرمایا پھر بھی موت سے نہیں بچ سکتے ہو. تو مسلمانوں، جب ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ یہ موت ایک دن آنی ہے، اللہ نے انسان کو جو زندگی عطا فرمائی اس زندگی کے مراحل ہوتے ہیں. بچپن ہوتا ہے، جوانی، شباب کامل، اس کے بعد شیخ ہے، شیخ فانی ہے، اور بالخصوص جب 40 سال انسان کی عمر ہوتی ہے فلما بلغ 40 سنۃ، تو اس وقت ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق کا معاملہ ہوتا ہے کہ اب انسان کا شباب، قوت، قوام، ہر چیز جو ہے وہ مکمل ہو گئی، اور اب اس کا عکس شروع ہو جاتا ہے. کوئی بھی عمر ہو مسلمان، چاہے جوانی کی عمر ہو، شباب کی عمر ہو، بچپن کی عمر ہو، شیخ کی عمر ہو، موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. انسان ہر رات کو یہی سوچ کے سوئے کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری رات ہو، اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع کرتا ہوا، توبہ کرتا ہوا سوئے. اس لیے کہ نیند بھی ایک طرح کی ایک موت ہوتی ہے، اس میں بھی انسان کی روح نکل کر ادھر ادھر چلی جاتی ہے، ایک پارٹ اور ایک حصہ ہوتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح اٹھو تو یہ دعا کرو کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ تو نے ہمیں
موت کے بعد زندگی عطا فرمائی۔ تو یہ انسان کی زندگی ایک دن ختم ہو جانی ہے، اسے موت آنی ہے۔ حضرت ملک الموت انسان کی روح کو قبض کرے گا اور فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ ہر شخص نے لوٹ کر جانا ہے، کہ مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون فاما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہوی فان الجنۃ ہی المأوی۔ یہ تصور، یہ خیال، یہ فکر، یہ انسان کی ہمیشہ ایک مومن کے آخرت کے حوالے سے کامل ہونی چاہیے۔ پھر مسلمانوں، موت کے بعد جو سب سے پہلی منزل ہے، جو سب سے پہلا ٹھکانہ ہوتا ہے، وہ قبر ہوتی ہے۔ میں نے حدیث پاک پڑھی، اس حدیث پاک کو مختلف ائمہ کرام نے روایت کیا، ابن ماجہ نے روایت کیا، ترمذی کے اندر روایت کیا۔ حدیث پاک کے راوی ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذو النورین، اشرا مبشرہ، امیر المومنین، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیاری ہی صحابی۔ وہ ایک مرتبہ قبر پر کھڑے تھے، قبر پر۔ ان عثمانہ کان اذا وقف علی قبر بکا، قبر پر کھڑے ہو کر زاروں قطار رو رہے، حتی یبل لحیتہ، یہاں تک کہ رونے کی وجہ سے ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے جنت کی بشارت عطا فرما دی، لیکن وہ قبر پر کھڑے ہو کر زاروں قطار رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضور، آپ جنت اور دوزخ کے ذکر پر اتنا نہیں روتے ہیں جتنا قبر کو دیکھ کر رو رہے ہیں، اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فقال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فان نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ۔ فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ آخرت کی جتنی منازل ہیں، اور انسان کو اٹھنا ہے، سور پھونکے جانا ہے، میدان معاشر کی طرف جانا ہے، میزان عمل کا ہونا ہے، پولیس صراط سے گزرنا ہے، فرمایا وہ سب منزلیں بعد کی ہیں، فرمایا قبر پہلی منزل ہے۔ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ فرمایا کہ اگر انسان اس پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا اور پہلی منزل اس کے لیے ایسر و یسر ہو گئی، آسان ہو گئی، تو فرمایا کہ بعد میں اس کے لیے آسانیاں ہوں گی، اور فرمایا کہ وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدَّ مِنْهُ۔ فرمایا اس کے اندر ہی اگر وہ پھنس گیا، قبر کے سوالات کے اندر، قبر کے امتحان کے اندر، وہیں پر اگر اس کے لیے مشکل ہو گئی تو پھر اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ یہ میں نے حدیث پاک کا جو اصل متن ہے، جس کو ہمارے ائمہ کرام نے نقل فرمایا، صحابہ نے محفوظ فرما کر امت تک پہنچایا۔ مسلمانوں، ہماری زبانوں میں کچھ برکت نہیں ہے، کچھ طاقت نہیں ہے، کچھ قوت نہیں ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث طیبہ ہیں، اور پھر وہ کلمات طیبات، ان کے اندر خود طاقت ہے، ان کے اندر خود قوت ہے۔ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے لبھائے مبارک سے نکلے ہوئے کلمات جب انسان کی سماعتوں کے ذریعے دل میں اتر جاتے ہیں تو اس کی برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں۔ احوال قبر کے حوالے سے مختلف ائمہ کرام نے مختلف کلمات نقل کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، امام ترمذی نے، امام مسلم نے، ابن ماجہ نے، مسند احمد کے اندر نقل کیا گیا۔ میں چند چیدہ کلمات جو ہے وہ نقل کروں گا۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ یاد رکھیے گا کہ عذاب القبر حق، یہ حق ہے۔ عذاب قبر بھی ہوتا ہے، جنت کے باغوں میں سے یا تو باغ ہوتی ہے قبر، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہے۔ اس پر پوری حدیث پاک موجود ہے، لیکن سب سے پہلے میں ایک حدیث پاک کا ٹکڑا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ تعوذوا باللہ من عذاب النار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو عذاب نار سے، جہنم کے عذاب سے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من عذاب النار، ہم عذاب نار سے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر، عذاب قبر سے پناہ مانگو اللہ کی بارگاہ کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر التجا کرو کہ خدا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری اور تعلیم کے اندر فرمایا نعوذ باللہ من عذاب القبر،
ہم پناہ مانگتے ہیں، امان طلب کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اے خدایا تو ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمانا۔ عذاب القبر حق، ایک مومن کو، ایک کافر کو، کسی کو بھی جب قبر میں رکھا جاتا ہے، کوئی بھی صورت ہوتی ہے، کوئی پرندہ کھا جائے، سمندر میں ڈوب جائے، اس کی لاش مسخ ہو جائے، کہیں بھی ہو، یہ حساب کتاب کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، برا بن عازب روایت فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک روایت فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر روایت فرماتے ہیں، مختلف راویان کے مختلف، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، مختلف حدیثوں کے اندر مختلف کلمات آئے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اس کے اندر کلمات ہیں کہ اذا اقبر المیت اتاہ ملکان، فرمایا کہ جب کسی میت کو رکھا جاتا ہے قبر کے اندر، اتاہ ملکان اسودان ازرقان یقال لاحدہما منکر والآخر نکیر، فرمایا کہ سیاہ رنگ کے چہرے والے اور زرد قسم کی آنکھیں ڈرونی قسم کی شکلوں والے دو فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر ہوتا ہے اور ایک کا نام نکیر ہے۔ وہ آ کر بڑی سخت آواز کے اندر مردے کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، فیجلسان، بٹھا کر بڑے سخت لفظ کے ساتھ پوچھتے ہیں، فیقولان من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو اگر کوئی مومن ہوگا تو وہ جواب دے گا کہ ربی اللہ، اللہ تبارک و تعالی میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے سب کچھ عطا فرمایا۔ فیقولان، پھر وہ کہتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو فیقول، پھر وہ مردہ کہتا ہے اگر وہ مومن ہے کہ دین الاسلام، اسلام جیسا پیارا مذہب میرا دین ہے، اسی پر میں قائم رہا، اسی پر اللہ نے مجھے استقامت عطا فرمائی۔ پھر امام بخاری نقل کرتے ہیں، امام مسلم نقل کرتے ہیں، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، تقریباً صحیح ستہ کے اندر مختلف کلمات کے اندر امام بخاری کے جو کلمات ہیں وہ پڑھتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں کہ ان العبد اذا وضع فی قبرہ فتولى عنہ اصحابہ، فرمایا جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے اصحاب، اس کے دوست، احباب، چاہنے والے سب جا رہے ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ سب کو جاتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے، بلکہ ان کے قدموں کی آہٹ کو بھی سن رہا ہوتا ہے۔ انہ لیسمع قرع نعالہم، فرمایا کہ وہ ان کے قدموں کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے۔ اتاہ ملکان فیقعدان فیقولان، پھر فرشتے آ جاتے ہیں اور آ کر سوالات پوچھتے ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلا جو سوال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ پوچھا جاتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر ان ذات کے بارے میں، ان شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ ماضی ہے، ماضی استمراری ہے، تیرا معمول کیا تھا دنیا کے اندر ان کے بارے میں، تو کیا بات کیا کرتا تھا؟ فرمایا کہ اگر وہ مومن ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ یہ تو اللہ کے رسول، ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، یہ تو میرے آقا ہیں جن کا میں کلمہ پڑھتا تھا اور جن پر میں ایمان لے کر آتا تھا۔ فرمایا کہ وہ اگر سوال کے جواب صحیح دے گا تو فرمایا پھر آسمانوں میں ایک ندا دی جائے گی، فینادی منادی من السماء، آسمانوں میں ندا ہوگی، ان صدق عبدی، میرے بندے نے بالکل صحیح سوالات کے جوابات دیے، بالکل جو کچھ پوچھا گیا، من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ہر سوال کا بالکل صحیح جواب دیا۔ کتنا خوش نصیب وہ مسلمان ہوگا جو آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل قبر کے سوالات کے امتحانات کے اندر وہ امتحان میں وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ فرمایا آسمانوں میں ندا ہوتی ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ کامیاب ہو گیا۔ ثم ینادی منادی من السماء ان صدق عبدی، میرے بندے نے بالکل صحیح سوالات کے جوابات دیے ہیں، فافرشوا من الجنۃ والبسوا من الجنۃ وافتحوا له بابا الى الجنۃ، فرمایا کہ اس کو جنتی بچھونا عطا کر دو، جنتی لباس پہنا دو، اور فرمایا کہ جنت کے دروازے اس کی قبر کی طرف کھول دو۔ اللہ اکبر۔ فیفتح له، دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فیاتیہ من روحها وطیبها، اللہ اکبر۔ بظاہر تو ایک گڑھا ہے جس کے اندر رکھ کے سب کو آ گئے، کوئی مومن ہے، کافر ہے، فاسق ہے، گناہگار ہے، سب کو اس مٹی کے اس گڑھے کے اندر ڈال کر آ گئے ہیں جو چھوٹا سا ہے، انسان اس کے اندر صحیح طور پر لیٹ بھی نہیں سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ جب اللہ کا کرم ہوا اور اس نے سوالات کے جوابات صحیح دیے تو اب یہ صورتحال ہو گئی۔ فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ میں حدیث پاک کے کلمات پڑھ رہا ہوں،
فافتحوا له بابا الى الجنتی، جنت کا دروازہ کھول دیا، فیاتی من روحها وطیبها، فرمایا اب اس کی قبر کے اندر جنتی ہوائیں آ رہی ہیں، جنتی خوشبوئیں آ رہی ہیں، افرشوا له من الجنہ، جنتی بچھونا بچھا دیا، جنتی لباس پہنا دیا گیا، فرمایا کہ ویفسح له مد بصره، وہ قبر جو چھوٹی سی تھی فرمایا اس کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا، اب وہ قبر چھوٹی نہیں رہی، اب اس قبر کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی اندھیرا نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ جنت کی آسائش اور آرام اسے قبر ہی کے اندر پہنچنا شروع ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اسے ملنا شروع ہو گئی۔ یہ جو حدیث پاک کے میں نے کلمات پڑھے ہیں، کروڑوں مسلمان ساری دنیا کے اندر سن رہے ہیں، رب تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اس امتحان میں، ان سوالات کے اندر خدا تبارک و تعالیٰ کامیاب و کامران فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا فَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ، کافر اور منافق کیا جوابات دیں گے، اس کے حوالے سے بھی ذکر کیا جائے گا۔ حدیث پاک کو میں مکمل کروں گا، اس کے بعد آپ کی کالوں کو بھی لیا جائے گا، لیکن ایک مختصر ہمیں وقفے پہ جانا ہے، ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا حصہ بیان کرتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مختصر وقفے کے بعد۔ عشق نبی میرے حضرات کرام، احوال قبر کے حوالے سے جو حدیث رسول بلکہ احادیث طیبہ کا مجموعہ، مختلف کلمات طیبات جو مختلف احادیث طیبہ کے اندر آئے ہیں، اس کو میں ذکر کر رہا تھا کہ قبر کے اندر جب میت کو رکھا جاتا ہے تو اتاہ ملکان ازرقان یقال لهم منکر والآخر نکیر، منکر نکیر آتے ہیں اور اٹھا کر بندے سے سوالات پوچھتے ہیں۔ مومن سے بھی وہی سوال ہوتا ہے، کافر سے بھی وہی سوال ہوتا ہے، لیکن مومن خوش نصیب جس پر اللہ کا کرم اور فضل ہوتا ہے اور زندگی اس نے ایمان و عمل کے ساتھ گزاری ہوتی ہے، اللہ اسے وہاں استقامت و اثبات عطا فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالی یثبت اللہ الذین آمنوا منکم بالقول الثابت، ایک ایمان کے وہ ثابتی اور قول کی ثابت عطا فرماتا ہے، اور ثبوت کی برکت ہوتی ہے کہ وہاں وہ سوالات کے جوابات صحیح دیتا ہے، پھر جنتی ہوائیں، جنتی بچھونا، جنتی دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا کہ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ، فرمایا کہ کافر اور منافق سے بھی پوچھا جائے گا۔ ایک تو کھلا کافر ہے جس کا کفر ظاہر باہر ہے، اندر سے بھی کافر ہے، باہر سے بھی کافر ہے، اور حدیث پاک میں دونوں کا الگ ذکر کیا، وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ، فرمایا ایک کافر ہے اور منافق دونوں سے پوچھا جائے گا۔ ان کے حوال کیا ہوں گے؟ ایک وہ ہے کہ جو بظاہر تو ایمان کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر نفاق ہے، اس کے دل کے اندر بغض ہے اسلام سے، اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے بغض بھرا ہوا ہے۔ فرمایا اما الکافر والمنافق، کافر اور منافق کے پاس بھی جب فرشتہ آئے گا، ویاتی ملکان فیجلسانہ، اس کو بھی اٹھا کر بٹھائے گا، فیقولان من ربک، تیرا رب کون ہے؟ فیقول ہا ہا لا ادری، یہ حیرت کا کلمہ ہے۔ اس کے بارے میں محققین کرام نے فرمایا کہ یقول المتحیر الذی لا یقدر من حیرته للخوف وعدم الفصاحة، انسان ہا ہا اچانک کسی چیز میں کہتا ہے، مراد یہ ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں۔ پھر دوسرا سوال بھی وہی ہوگا کہ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ پھر وہی کہے گا کہ ہا ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا ہے۔ اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، ان ذات کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ جن کو تمہاری طرف مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا؟ تو یہی کہے گا کہ ہا ہا لا ادری، میں ان کے بارے میں نہیں جانتا ہوں۔ فینادی منادی من السماء، فرمایا کہ آسمانوں میں ندا ہوگی، ان کذب فافرش من النار والبس من النار وافتحوا له بابا من النار، فرمایا کہ اس کو جہنم کا بچھونا، آگ کا بچھونا بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو، اور فرمایا نعوذ باللہ من ذالک، اس کی قبر کے اندر جو ہے وہ جہنم کے دروازے کو کھول دو۔ فرمایا جب جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا، ایک وہ مومن کی قبر تھی کہ جس میں جنت کی کھڑکی کھولی، جنت کا دروازہ کھولا، جس کی برکت سے وہاں ہوائیں اور خوشبو آنے لگی۔ فرمایا کہ اس کافر و منافق کی قبر کے اندر جب جہنم کا دروازہ کھل گیا، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ کا حکم ہوا، تو فَيَأْتِيهِ مِنْ حُرِّهَا وَسُمُومِهَا، فرمایا کہ گرم ہوائیں جہنم کی آنے لگی، بدبو آنے لگی، ریح حارہ، گرم ہوائیں آنے لگی،
وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، فرمایا کہ قبر اس کو اتنی زور سے، حدیث پاک کے کریمات ہیں، اتنی زور سے دبائے گی کہ اس کی دونوں پسلیاں دونوں سائڈ کے آپس کے اندر پیوست ہو جائیں گی، مل جائیں گی۔ ثُمَّ يُقَيِّضُ لَهُ أَعْمَى وَأَصَمَّعَهُ مِرْزَبَةٌ مِّنْ حَدِيدٍ، فرمایا کہ پھر اس پر ایک ایسا فرشتہ مسلط کر دیا جائے گا عذاب دینے کے لیے کہ جو اندھا ہوگا اور بہرا ہوگا، نہ کچھ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، کتنا بھی وہ چیخ و پکار کرتا رہے اس کی چیخ و پکار سے اسے کوئی غرض نہیں ہوگا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا کوڑا ہوگا، لو ضرب بہ جبل لصار ترابا، فرمایا کہ وہ کوڑا اتنا سخت ہوگا، اس کی مار اتنی سخت ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا کہ اگر وہ کوڑا کسی پہاڑ پر مارا جائے تو وہ پہاڑ بھی مٹی ہو جائے۔ لو ضرب بہ جبل لصار ترابا فیضرب بہ ضربۃ، فرمایا کہ فیسمعہ ما بین المشرق والمغرب الا الثقلین، کہا کہ وہ اتنا زور سے کوڑوں پر کوڑے اس کافر کو اور منافق کو قبر کے اندر مار رہا ہوگا، اور اس کی چیخ و پکار ہر طرف آ رہی ہوگی، انسان اور جن کے علاوہ ہر ایک اس کی چیخ و پکار کو سن رہا ہوگا۔ فیصیر ترابا ثم یعود بہ الروح، وہ بالکل مار مار کے اس کو ختم کر دے گا، مٹی کی طرح ہو جائے گا، پھر دوبارہ اس کو زندہ، اس کی روح کو لوٹایا جائے گا، پھر دوبارہ اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے کہ کافر کے لیے یہ ہے کہ نہ تو اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی، نہ اس کو موت آئے گی، نہ وہ ختم ہوگا، دوبارہ ہر بار اس کا جسم دوبارہ اس کے اندر جو ہے جسم کو کامل کر کے دوبارہ اس کو عذابات کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ فرمایا یہ کب تک ہوگا؟ فرمایا یہ قیامت تک اس کے ساتھ ہوتا ہی رہے گا جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا ہے۔ تو مسلمانوں، یہ احادیث طیبہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبر کے احوال کے حوالے سے، قبر کی بشارتوں کے حوالے سے اور قبر کے عذابات کے حوالے سے، اس لیے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ حضور بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ اسلام کا یہ حسن ہے، اسلام کی یہ خوبصورتی ہے، صرف ڈرانا ہی ڈرانا نہیں ہے، بشارت بھی ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت و ثبات عطا فرمایا اس کی بشارت بھی ہے، اور جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے رہے، جھٹلاتے رہے، آخرت کو جھٹلاتے، کہتے نہیں یہ تو باتیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں کوئی عذاب دینے والا، ما یہلکنا الا الدار، اساطیر الاولین، یہ تو صرف باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آخرت کے حوالے سے اس قسم کے کلمات کہتے رہے۔ فرمایا کہ جب انسان قبر میں پہنچتا ہے اور وہاں جا کر اسے پتہ چلتا ہے، قبر سے پہلے بھی جب موت کا غرغرہ ہوتا ہے، موت کی کیفیت ہوتی ہے، تو بڑے بڑے فراعین زمانہ، بڑے بڑے فرعون بھی اس نزا کی کیفیت میں اور اس کی سختی کے اندر جب موت کے فرشتے کو، حضرت ملک الموت کو سامنے دیکھتے ہیں تو پھر ان کی زبانوں پر بھی ایمان آ جاتا ہے۔ فرعون جیسے لوگ بھی کہتے ہیں انی آمنت برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لے کر آئے۔ فرمایا الان وقد عصیت قبل، فرمایا اب تم ایمان لے کر آ رہے ہو، پہلے تم نافرمانی کرتے رہے، زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف کرتے رہے۔ فرمایا کہ اس وقت کا جو توبہ ہے، فرمایا وہ توبہ نہیں، حتی اذا جاء احدهم الموت قال انی تبت الآن والذین یموتون وهم کفار، فرمایا وہ توبہ غرغرے کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ زندگی میں اللہ نے انسان کو وقت عطا فرمایا، زندگی عطا فرمائی، عمر عطا کی، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع ہی موقع عطا فرمائے، لیکن انسان غافل رہا، نہ رب کو یاد کیا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی۔ اب جب موت کا وقت آیا، غرغرہ، سامنے نزا کی کیفیت، فرشتے، اب کہتا ہے کہ مجھے ایک گھڑی مل جائے، ایک ساتھ مل جائے، میں بڑی نیکیاں کر دوں گا، میں صدقات و خیرات کروں گا۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ ایک لمحہ اور ایک ساتھ بھی اب موت کو مؤخر، فرمایا ساری زندگی تمہیں موقع دیا گیا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، فرمایا کہ موت سے پہلے پہلے خرچ کر لو۔ جب موت آ جائے گی، اذا جاء احدهم الموت فيقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے خدایا ایک ساتھ ایک گھڑی دے دے، مؤخر کر دے موت کو، میں بہت سارے صدقات کروں گا، نیکی کے کام کر لوں گا، میں نیکوکاروں میں سے ہو کر دنیا سے جاؤں گا۔ فرمایا نہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون، فرمایا کہ ایک ساتھ اور ایک گھڑی بھی پھر رب تبارک و تعالی موت کو مؤخر نہیں کرے گا۔
تو مسلمانوں اس موت کے وقت کے آنے سے پہلے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے پہلے اپنے قبر کو مزین کرنے والے اعمال اختیار کر لیں، اپنی قبر کو روشن کرنے والے اعمال اختیار کر لیں، ان سوالات کے جوابات کی آج اس دنیا کے اندر تیاری کر لیں کہ وہاں انسان پریشانی کے اندر نہ آ جائے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور آخرت کی اور قبر کی رب تبارک و تعالی ہمیں فکر عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے پروگرام کے پہلے کالر ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ پوری دنیا سے مسلمان کالوں کے ذریعے رابطہ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں مفتی صاحب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ جی بہن کیا پوچھیں گی؟ جی وہ میں نے یہ پوچھا تھا مفتی صاحب، کسی نے بتایا تھا کہ جیسے نکلی دانت لگوا لیتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں تو پڑنے کے بعد انہیں اتار دیتے ہیں، یہ حقیقت ہے ایسے یا نہیں اتار سکتے؟ ٹھیک ہے جی، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جی جی اللہ حافظ۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کافر کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس پر عذابات کو مسلط کیا جاتا ہے، فرمایا انہی عذابات میں سے ایک یہ ہے، ترمذی کی کلمات ہیں کہ لَيُسَلِّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ 99 تنیًا، فرمایا کہ اس پر 99 سانپوں کو مسلط کیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ یہ سانپ اسے ڈس رہے ہوتے ہیں حتی یقوم الساعۃ، فرمایا کہ یہاں تک قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ لو ان تنیا منہا نفخ بالارض ما انبتت خضرا، اللہ اکبر، فرمایا ان سانپوں کا اتنا ڈنگ ہوتا ہے، اتنا زہر ہوتا ہے، اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک اگر زمین پر ڈنگ مار لے تو اس زمین کے خطے پر اور اس زمین کے ٹکڑے پر، اس قطع زمین پر جو ہے سبزہ کبھی بھی نہ اگے، ما انبتت خضرا، وہ اتنا سخت قسم کا ڈنک ہوتا ہے، وہ کافر کو قبر کے اندر ڈنک مار رہا ہوتا ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ہم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ تو مطلب اپنے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھے نہیں ہیں، تو پھر کیسے ہم وہاں پر جواب دیکھیں گے ان کو، اور ان کو مطلب یہ پہچان کر کے بتا دیں گے؟ برائے مہربانی تھوڑا سا بتا دیں، اور بہت بہت اچھا پروگرام ہے، اور ہم تو ایک دم ریگولر ہر پروگرام ہم لوگ دیکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرمائے۔ مبارکباد۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کی قبر میں ہمیں پہچان عطا فرمائے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ کالر پہلے شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب نعمان بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی نعمان بھائی کیا پوچھیں گے؟ مفتی صاحب ایک چھوٹی سی ایک کنفیوژن تھی، ابھی عید کے بقرہ عید جو گزری ہے، یہاں پہ ایک نیا کچھ لوگ ہیں، گروہ ٹائپ کا ہے، وہ فورتھ ڈے کیا کرتے ہیں؟ کال لگتا ہے ڈراپ ہو گئی۔ بقرہ عید اب چلی گئی ہے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ دیکھیں جی، جہاں تک ہماری بہن نے فرمایا کہ کیو ٹی وی یہ پیغام پہنچاتا ہے، گھر گھر یہ پیغام پہنچاتا ہے، حدیث طیبہ کا، قرآن کا پیغام، یہ ایک صرف ٹی وی چینل نہیں ہے، یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، یہ قرآن اور حدیث کا ایک انسٹیٹیوٹ اور ادارہ ہے جو ہر گھر کے اندر جو ہے مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانے کا اہتمام کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو جاری و ساری فرمائے۔ جہاں تک انہوں نے بات کی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہچان کا آج ہمیں کیا طریقہ مل جائے، دیکھیں طریقہ تو ان پر ایمان لانا ہے، ان کے لائے ہوئے جو پیغامات ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، اس کے مطابق آپ زندگی بسر کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہاں پہچان نصیب ہوگی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتے ساتھ ہی بلا تأمل و بلا توقف مومن کہے گا کہ یہ تو میرے آقا ہیں جن کی میں تابعداری دنیا کے اندر کیا کرتا تھا۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں علی اکبر مدینہ شریف سے بول رہا ہوں۔ جی علی اکبر صاحب کیا پوچھیں گے؟ مدینہ پاک سے مقدس ہستی سے آپ نے فون کیا۔ جی تو سر میرا یہ سوال ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں، جی تو یہاں پہ کچھ ہندو لوگ ہیں، ان کے ساتھ کچھ مان ہمارے وہ کھانا کھاتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے
ٹھیک ہے جی، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن کیا پوچھیں گی؟ ہیلو کیا نا فرمائیں کیا پوچھیں گے؟ لائن پر ہیں آپ، آن ایئر ہیں. ہیلو ٹی وی کی آواز بند کریں گے تو آپ کی آواز پہنچے گی. ایک اور کالر ہے، انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں، غلام عباس. جی کیا پوچھیں گے میرے بھائی؟ میری بیٹی ہوئی ہے 4 دسمبر کو. جی ماشاء اللہ. میں نے ان کا نام پوچھا. ان کا نام؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو زندگی عطا فرمائے. گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے احوال کے حوالے سے، آپ کی کالوں کو بھی شامل کریں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. عشق نبی میرے میں بھی سما جانا. ناظرین کرام گفتگو کر رہے ہیں احوال قبر کے حوالے سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں خبریں دی ہیں، جو ہمیں تعلیم دی ہے، جو ہمیں بتایا ہے، اس تعلیم کو اور ان ارشادات نبوی کو آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہمیں فرمایا ہے اور کیا بتایا ہے. اور اس کے حوالے سے میں حدیث طیبہ ذکر کر رہا تھا. ایک حدیث پاک امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ انسان کا جو فیصلہ ہے جہنمی ہونے کا اور جنتی ہونے کا، اسے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں، فرمایا وہ تو جائے گا جنت میں یا جہنم کے اندر، لیکن فرمایا کہ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر ہی گویا جہنم ہے یا جنت ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے. فرمایا حدیث پاک ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، نقل فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احدکم اذا مات اريد عليه مقعده بالغداة والعشاء ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان كان من اهل النار فمن اهل النار هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. فرمایا قیامت کے وقوع تک، جب تک وہ قبر کے اندر ہے، وہ جنتی ہے تو اس کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ، وہ جہنمی ہے تو اس کی قبر جو ہے وہ جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہو جاتی ہے. اس قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ کیسے بنایا جائے؟ ہماری بہن پوچھ رہی تھی، بڑی محبت سے شوق سے پوچھ رہی تھی کہ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ ہمیں کیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل ہوگی، ہم حضور کو کیسے پہچان لیں گے، کیسے جواب دیں گے یہ ہمارے آقا ہیں. تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہاں دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو پیغام لے کر آئے، قرآن لے کر آئے، جو حضور علیہ السلام کی حدیث طیبہ ہے، جو شریعت مطہرہ ہے، جو حلال و حرام ہے، جو احکامات ہیں، ان پر آپ عمل پیرا ہوں، اپنے دل کے اندر حضور سے محبت رکھیں، پیار رکھیں، ان کی تابعداری اور اطاعت کریں. پھر دیکھیں کہ قبر میں جب ان کا چہرہ انور دکھایا جائے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور کی پہچان نصیب ہوگی، اور اس وقت جو ہے صحیح طور پر انشاءاللہ تبارک و تعالی جواب دے سکیں گے. تو عذاب قبر کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر دعا مانگا کرتے تھے. اللہم انی، امام بخاری نقل کرتے ہیں، یہ بخاری کی کلمات میں پڑھ رہا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا وممات ومن فتنة مسیح الدجال. تمام چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. ان کے اندر ایک عذاب قبر سے بھی پناہ مانگی کہ دعا کیا کرتے تھے کہ خدایا ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمانا. یہ تعلیم تھی امت کے لیے کہ امت بار بار جو ہے وہ عذاب قبر سے پناہ مانگے اور اپنے آپ کو بچا کے رکھے. جیسے کہ حدیث پاک آپ نے سماعت فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا من عذاب القبر، عذاب قبر سے پناہ مانگو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرو کہ وہ مالک و مولا ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ایک مرتبہ ایک سفر کے اندر جا رہے تھے اور جاتے ہوئے راستے کے اندر ایک قبر آ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس قبر والے پر عذاب ہو، دو قبروں کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے. فرمایا ایک کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ غیبت کیا کرتا تھا، اور فرمایا کہ ایک کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو پیشاب سے نہیں بچایا کرتا تھا.
تو پتہ چلا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اور انسان جب برائی کرتا ہے تو ان برائیوں کی وجہ سے بھی انسان کو عذاب قبر کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے رحمت للعالمین ہونے پر قربان جائیے، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ نے آپ کو لین اور نرم بنایا ہے، رحمت للعالمین، سارے جہان کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 تازہ ہری ٹہنیاں توڑی اور 2 قبروں پر رکھ دی، فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی، امام بخاری نقل کرتے ہیں اپنی صحیح کے اندر، فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی تو انشاءاللہ ان کے عذاب قبر میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ تو مسلمانوں، آج اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو غیبت سے بچائیں، اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے آپ کو ہر قسم کی ناپاکی سے بچائیں، اپنے دل کو ناپاکی سے بچائیں، اپنی نگاہوں کو حرام سے بچائیں، اپنے پیٹ کو حرام بھرنے سے بچائیں، پاکیزہ زندگی بسر کریں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی زندگی بسر کریں تاکہ ہماری قبر مزین آراستہ ہو جائے۔ وہاں قبر کے اندر کوئی چیز نہیں جائے گی، جیسے کہ آپ نے حدیث پاک سماعت فرمائی کہ سارے ان کے اصحاب، سارے ساتھی وہ بھی قبر کے پاس چھوڑ کے چلے جائیں گے، قبر کے اندر ڈال کے چلے جائیں گے، اور فرمایا کہ انسان کا مال، انسان کی ساری چیزیں وہ بھی انسان کے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گی، قبر میں جائیں گی تو فرمایا کہ انسان کے نیک اعمال جائیں گے۔ اور ایک فرمایا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، امام بخاری نقل کرتے ہیں اپنی صحیح کے اندر، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، فرمایا جب انسان کو موت آ جاتی ہے، وہ قبر میں چلا جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، الا من ثلاثۃ، الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، فرمایا کو صدقہ جاریہ کر کے گیا، کنواں کھدوا دیا ہے، کوئی مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، ہاسپٹل بنا دیا، کوئی بھی ویلفیئر کا، مخلوق خدا کی خدمت کا کام کر کے چلا گیا، یا علم کی خدمت کر کے چلا گیا، علماء تیار کر کے گئے، لوگوں کو علم پڑھا کر گیا، اور فرمایا یا اپنے پیچھے نیک اور صالح اولاد چھوڑ کر گیا۔ قبر میں جانے والا قبر میں چلا گیا ہے، لیکن اس کی اولاد جب اس کے لیے دعا کرے گی، استغفار کرے گی، اصال ثواب کرے گی، نماز پڑھے گی، قرآن پڑھے گی، اس کے گھر کے اندر ایک ماحول ہوگا۔ عمومی طور پر ہماری بھائی اور بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے فلاں بزرگ آئے ہیں خواب کے اندر اور آ کر ہم نے ان کو پریشانی کے عالم میں دیکھا، تو وہ پریشان کیوں نہیں ہوں گے؟ وہ قبر میں پریشان بے ایمانہ ہوں گے کہ جس اولاد کو، گھر والوں کو وہ چھوڑ کے گئے ہیں، اب چند دن گزرے ہیں، اس گھر کے اندر نہ قرآن ہے، نہ نماز ہے، نہ اللہ کا نام ہے، نہ اصال ثواب ہے، نہ کچھ ہے۔ تو اگر اپنے بزرگوں کی قبروں کو آپ آراستہ کرنا چاہتے ہیں، قبروں میں سکون چاہتے ہیں، اپنی قبروں کو مزین کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں۔ خدا تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عشق نبی